بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہجرت سے 17 سال پہلے ہوئی تھی، یعنی آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 سال چھوٹے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہند بنت عتبہ کی شادی پہلے فاقہ بن مغیرہ قریشی سے ہوئی تھی۔ فاقہ کو ایک مرتبہ اپنی بیوی کی عصمت و پاک دامنی کے متعلق شک گزرا۔ اس نے ہند کو ٹھوکریں مار کر گھر سے نکال دیا۔ اس کا لوگوں میں چرچا ہوا۔ ہند کے والد عتبہ نے بیٹی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، سچ بتاؤ۔ اگر فاقہ سچا ہے تو ہم کسی شخص سے کہہ کر اس کو قتل کرا دیں گے اور ہم بدنامی سے بچ جائیں گے، لیکن اگر وہ جھوٹا ہے تو بلا وجہ بدنام کرتا ہے تو ہم اس معاملے کو کسی کاہن کی طرف متوجہ کریں گے۔ ہند نے اپنی بے گناہی اور برات ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھائیں اور الزام سے قطعی انکار کیا۔ عتبہ کو جب اپنی بیٹی کی بے گناہی کا یقین آ گیا تو اس نے فاقہ بن مغیرہ کو مجبور کیا کہ وہ اپنی قوم بنی مخزوم کے لوگوں کو ہمراہ لے کر یمن کے کسی کاہن کے پاس چلے۔ اسی طرح عقبہ بن رابعہ بھی اپنے ہمراہ عبد المناف کے چند لوگوں کو اور ہند کو بما اس کی سہیلی کے لے کر روانہ ہوا۔ کاہن کے پاس پہنچ کر ان لوگوں نے کہا کہ ان دونوں عورتوں کے مسئلے پر غور کیجیے۔ کاہن اول تو ہند کی سہیلی کے پاس گیا اور اس کے دونوں مونڈوں پر کچھ ضربیں لگائیں اور کہا اٹھ، اور پھر ہند کے پاس گیا اور اس کو بھی مار کر کہا اٹھ، نہ تجھ سے کوئی بدی سرزد ہوئی ہے، نہ تو نے کوئی زنا کیا ہے، اور تو ایک بادشاہ کو جنے گی جس کا نام معاویہ ہوگا۔ فاقہ نے یہ سن کر ہند کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر ہند نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا میرے پیٹ سے کوئی بادشاہ ہونے والا ہے تو وہ تیرے نطفہ سے نہ ہوگا۔ چنانچہ اس تصدیق بے گناہی کے بعد ہند نے فاقہ سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ اس کے بعد ابو سفیان بن حرب نے ہند سے شادی کر لی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت ابو سفیان کی عمر 40 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ ابو سفیان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 سال بڑے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لڑک پن سے ہی کچھ ایسے اثرات پائے جاتے تھے جس کی بنا پر انہیں لوگ کسرائے عرب کہتے تھے۔ ان کی دانائی، ہوش تدبیری، سلامت روی اور اعتدال پسندی خاص طور پر مشہور تھی۔ وہ طویل القامت، سرخ سفید رنگ، خوبصورت مہیب آدمی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر معاویہ کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ عرب کے کسریٰ ہیں، اور جس روز معاویہ تم سے اٹھ جائیں گے اس روز تم دیکھو گے کہ بہت سے سر جسموں سے جدا ہو جائیں گے۔ اخیر عمر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ اس قدر بڑھ گیا تھا وہ منبر پر بیٹھ کر خطبہ سناتے تھے۔ بیٹھ کر خطبہ سنانے کی ابتدا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب پڑھے لکھے آدمی تھے۔ فتح مکہ کے روز اپنے باپ ابو سفیان کے ہمراہ آ کر 25 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور پھر وفات نبوی تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جنگ حنین اور محاصرہ طائف میں بھی شریک ہوئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ تشریف لا کر عمرہ ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ہمراہ آئے اور کاتب وحی مقرر ہوئے۔ کاتب وحی کی خدمت کے علاوہ باہر سے آنے والے وفود کی مدارات اور ان کے قیام و طعام کا بھی اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے امیر معاویہ کے سپرد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول نے جب امیر معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان کو ایک لشکر کے ساتھ شام کی جانب بھیجا تو امیر معاویہ کو ایک دستہ فوج دے کر ان کا کمکی مقرر کیا۔ فتوحات شام میں انہوں نے اکثر لڑائیوں کے اندر بطور سپہ سالار کارہائے نمایاں انجام دیے اور اپنی مردانگی اور شجاعت کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بٹھا دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو علاقہ اردن کا مستقل حاکم مقرر کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے امیر معاویہ کو تمام ملک شام اور اس کے متعلقات کا حاکم بنا دیا۔ ربیع اول 41 ہجری کے آخری عشرہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مصلحت ہوئی تو تمام عالم اسلام نے امیر معاویہ کے ہاتھ بیعت کر کے ان کو خلیفہ وقت تسلیم کیا۔ امیر معاویہ 20 سال تک ملک شام کے حاکم رہے۔ اس کے بعد وہ تمام عالم اسلام کے خلیفہ اور شہنشاہ ہو کر 20 سال زندہ رہے۔ ان کی حکمرانی کا کل زمانہ 40 کے قریب ہے۔
آپ کے فضائل میں بھی بہت سی حدیثیں مشہور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر معاویہ کی نسبت فرمایا، الہی معاویہ کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت پانے والا کر دے۔ مسند احمد جنبل میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الہی معاویہ کو حساب و کتاب سمجھا اور عذاب سے بچا۔ خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھ کو خلافت کی اس وقت سے امید تھی جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ جب تو بادشاہ ہو جائے تو لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ حضرت جابر کا قول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے قرآن و فقہ کا عالم اور طلحہ بن عبید اللہ سے بڑھ کر بغیر سوال کے عطا کرنے والا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر حلیم اور عقیل اور عمرو بن عاص سے بڑھ کر خالص دوست نہیں دیکھا۔ ایک روز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو کامیابی حاصل ہوئی ہے اس کے 4 اسباب ہیں۔ اول یہ کہ میں اپنے راز کو مخفی رکھتا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام باتیں لوگوں پر ظاہر کر دیتے تھے۔ دوم یہ کہ میرے پاس فرما بردار فوج تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نافرمان لوگ تھے۔ سوم یہ کہ میں نے جنگ جمل میں مطلق حصہ نہیں لیا۔ چہارم یہ کہ میں قریش میں مقبول تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ ناراض تھے۔ ماہ رجب کے شروع میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے۔ اس بیماری سے جب ان کو یقین ہونے لگا کہ اب آخری وقت قریب آ گیا ہے تو انہوں نے یزید کو بلایا۔ یزید اس وقت دمشق سے باہر کسی مہم یا شکار پر تھا۔ فوراً قاصد روانہ ہوا اور یزید کو بلا کر لایا۔ یزید حاضر ہوا تو انہوں نے اس کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے بیٹے، میری وصیت کو توجہ سے سن اور میرے سوالوں کا جواب دے۔ اب خدا تعالیٰ کا فرمان یعنی میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو بتا میرے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ یزید نے جواب دیا، میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کروں گا۔ حضرت معاویہ نے کہا، سنت صدیقی پر بھی عامل ہونا چاہیے کہ انہوں نے مرتدین سے جنگ کی اور اس حالت میں فوت ہوئے کہ امت ان سے خوش تھی۔ یزید نے کہا، نہیں، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کافی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا، اے بیٹے، سیرت عمر کی بھی پیروی کرنا کہ انہوں نے شہروں کو آباد کیا اور فوج کو قوی بنایا اور مال غنیمت فوج پر تقسیم کیا۔ یزید نے جواب دیا، نہیں، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کافی ہے۔ امیر معاویہ نے کہا، اے بیٹے، سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی عامل ہونا، انہوں نے لوگوں کو زندگی میں فائدہ پہنچایا ہے اور سخاوت کی ہے۔ یزید نے کہا، نہیں، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے کافی ہے۔ امیر معاویہ نے یہ سن کر فرمایا، اے بیٹے، تیری ان باتوں سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو میری باتوں پر عمل نہیں کرے گا، ہر عمل میری وصیت اور نصیحت کے خلاف ہی کرے گا۔ اے یزید، تو اس بات پر مغرور نہ ہونا کہ میں نے تجھ کو اپنا ولی عہد بنایا ہے اور تمام مخلوق نے تیری فرما برداری کا اقرار کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر کی طرف سے تو زیادہ اندیشہ نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا سے بیزار ہیں۔ حسین ابن علی کو اہل عراق ضرور تیرے مقابلے میں میدان میں نکالیں گے۔ تو اگر ان پر فتح پائے تو ان کو ہرگز قتل نہ کرنا، قرابت اور رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھنا۔ اور عبداللہ بن زبیر بھی روبہ باز شخص ہیں، انہیں ہرا کر تو قابو پائے تو ان کو قتل کر دینا اور مکہ مدینہ کے رہنے والوں پر ہمیشہ احسان کرنا۔ اہل عراق اگر ہر روز عامل تبدیل کرنے کی فرمائش کرنے لگیں تو ہر روز عامل کو ان کی خوشی کے لیے تبدیل کرتے رہنا۔ اہل شام کو اپنا مددگار سمجھنا اور ان کی دوستی پر بھروسہ کرنا۔ اس کے بعد یزید شکار پر چلا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دن بہ دن نازک ہوتی گئی۔ آخر بروز جمعرات 22 رجب 60 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ انہوں نے 70 سال عمر پائی۔ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال اور ناخن تھے۔ اپنے آخری وقت میں انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ بال اور ناخن میرے منہ اور آنکھوں میں رکھ دینا۔ ضحاک بن قیس نے نماز جنازہ پڑھائی اور دمشق میں باب جبیہ اور باب صغیر کے درمیان مدفون ہوئے۔